السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ناول رات جس کی رائٹر ہے عشاء افضل، اس کی یہ 29ویں ایپیسوڈ ہے۔ یہ ایک مشہور ڈپارٹمنٹل سٹور تھا جہاں ضرورت اور سہولت کی ہر شے دستیاب تھی۔ وہ لمبی قطاروں میں لگی مختلف اشیاء کو جانچ کر انہیں اپنی ٹرالی میں رکھتے آگے بڑھ رہے تھے۔ جب کسی نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، وہ چونک کر مڑے تو مقابل کو دیکھ کر اچنبھا ہوا۔ انہیں غالباً نوارد کو یہاں دیکھنے کی امید نہ تھی۔ ابراہیم اور گروسری؟ حیران نظروں سے دیکھتے اس شخص نے عجیب لہجے میں کہا۔ شہروز اور میرا پیچھا؟ انہوں نے اس کی بات لوٹائی، پھر ایک بھرپور نگاہ اس کے چہرے پہ ڈالی۔ کچھ چیزیں انسان نہ چاہتے ہوئے بھی کر لیتا ہے، انہوں نے کندھے جھکا کر جواب دیا۔ لیکن میں کوئی کام اپنی مرضی کے بغیر نہیں کرتا، انہوں نے باور کروایا اور وہاں سے جانے لگے۔ بات کرنی ہے؟ وہ یک بارگی سنجیدہ ہوئے۔ ابراہیم پل بھر کو ٹھہرے۔ ہمارا ایسا کوئی تعلق نہیں رہا کہ کسی قسم کی کوئی بات کی جائے۔ انہوں نے رخ موڑ کر واپسی کے لیے قدم بڑھائے، مگر شہروز کے اگلے جملے نے انہیں مزید چلنے نہیں دیا۔ تم جس کی وجہ سے اتنا اتراتے ہو، اگر اس نے تمہیں دھوکہ دے دیا تو کیا کرو گے ابراہیم وجدانی؟ وہ تلخ لہجے میں بولے۔ یوں لگتا تھا جیسے اپنے اندر کا زہر انڈیلنے کے لیے کسی کا انتظار کر رہے تھے، اور ابراہیم کی صورت وہ شکار مل گیا تھا۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں، اور آئندہ حدید کے خلاف بات کرنے سے پہلے سوچ لینا۔ پہلی اور آخری بار معاف کر رہا ہوں، دوبارہ نہیں کروں گا، انہوں نے سخت لہجے میں تنبیہ کی۔ ابراہیم وجدانی نے حدید عالم کے بارے میں غلط بولنے کا اختیار کسی کو نہیں دیا تھا۔ تم سے معافی مانگی کس نے ہے؟ تم پچھتاؤ گے ابراہیم۔ حدید عالم پہ بھروسہ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا خسارہ ہوگا، وہ زور دے کر بولے۔ وہ اس کی بات انسنی کرتے وہاں سے ہٹ گئے۔ شہروز بخت نے بمشکل اپنے غصے کو دباتے سٹور سے بے دخلی اختیار کی۔ سیاہی سے بھری اس ویران جگہ پہ گہرا سکوت چھایا تھا، یوں کہ کوئی قدم دھرتا تو اس کی آواز کانوں پہ گرا گزرتی۔ کھنڈر نما اس جگہ پہ عجیب سی بو رچی بسی تھی۔ حدید اندر داخل ہوا تو دھول مٹی نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے ہاتھ سے ہوا کو دائیں بائیں کرتے اس فضا کی آلودگی کو دور کرنے کی کوشش کی، مگر پھر بھی مٹی کے ذرات اس کے ناک سے سانس کی نالی میں داخل ہو گئے اور وہ کھانسی لے کر رہ گیا۔ سر یہ دیکھیے، یہ نوٹ اس کی لاش کے پاس سے ملا تھا۔ رابرٹ نے کاغذ کا ایک ٹکڑا حدید کو تھمایا جس پہ سرخ خون کے چند دھبے خشک پڑ چکے تھے۔ حدید نے اس نوٹ کو اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور ایک انگلی سے تھاما۔ اس پہ اردو زبان میں ایک فقرہ درج تھا۔ مجھ تک پہنچنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ تمہاری زندگی اس گناہ کا خسارہ بن جائے گی جو تم نے کیا ہی نہیں۔ اس نے جبڑے بھینچ لیے۔ وہ شخص جو کوئی بھی تھا قریبی تھا، وہ واقف تھا کہ حدید اردو پڑھنا لکھنا اور بولنا جانتا ہے، یا شاید یہ بھی اس کی کوئی چال تھی۔ شاید وہ حدید کو گمراہ کرنا چاہتا، اور ایک حقیقت یہ بھی تھی کہ زخرف نور پہ حملہ کروانے والا کسی دوسرے ملک سے تعلق کیوں کر رکھے گا؟ لیکن اگر اس کا دشمن پاکستان میں ہے تو وہ جرمنی تک کیسے کھیل رہا ہے؟ شاید اس لیے کیونکہ وہ اتنا اثر و رسوخ رکھتا ہے۔ دماغ میں ڈھیروں سوال درج ہونے لگے۔ نہ تو تم ایک شخص سے اگلوا سکے، نہ اس کی حفاظت کر سکے، اور تو اور سی سی ٹی وی کی فوٹیج تک غائب ہے۔ وہ اپنی بیوی پہ حملہ کروانے والے تک نہیں پہنچ سکا تھا، اس غم کو وہیں جانتا تھا۔ معذرت سر، میں نے ایک بندہ اس کی نگرانی پہ رکھا تھا، وہ پشیمان تھا۔ تو حدید نالا، اور اب وہ بھی غائب ہوگا؟ حدید نے اگلا اندازہ بتایا۔ رابرٹ نے سر جھکا لیا۔ اگر میں کسی اور پہ بھروسہ کرتا تو تمہیں اس کی نگرانی کا ذمہ نہ سونپتا۔ تم نے سب برباد کر دیا۔ کاغذ کو مٹھی میں بھیجتے اس نے خود پہ ضبط کیا۔ معذرت باس، لیکن کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ وہ سچ بولتا؟ اس نے حدید کو دیکھ کر سوال پوچھا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ جھوٹ بولتا، لیکن میں اس کا جھوٹ سننا چاہتا تھا، اور کم از کم اس کی موت بالکل نہیں چاہتا تھا۔ آخر میں وہ افسوس سے بولا۔ تو رابرٹ حیران ہوا۔ کیوں؟ اسے آج تک اپنے باس کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس کی ایک فیملی ہوگی جو اس کا انتظار کر رہی ہوگی، اس کے کرتوتوں میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ بولتے ہوئے اس کا لہجہ نم سا ہوا جسے وہ فوراً چھپا گیا۔ رابرٹ اپنی ندامت میں سر نہ اٹھا سکا۔ کیا اس کی لاش لواحقین تک پہنچ گئی؟ حدید نے اگلا سوال داغا۔ جی سر، حدید نے سر کو خم دیا۔ آئندہ جو کام تمہیں دوں اسے خود ہی کرنا، آخر میں تنبیہی انداز اپنایا۔ ایسا ہی ہوگا، وہ تائیدی لہجے سے سر کو خم دے کر بولا۔ حدید پلٹ گیا۔ کاغذ کو پینٹ کی جیب میں ٹھونستے وہ تاریکی سے نکل کر اجالے میں آ گیا، وہ اجالا جو اس کی زندگی میں کم ہی آتا تھا۔ سگار پیتے ہوئے وہ سخت کبیدہ خاطر دکھ رہے تھے۔ انہیں بغاوت کی بو آ رہی تھی، شاید اسی لیے کیونکہ وہ خود بھی ایک باغی تھے۔ ملک کو لوٹنے والے ضرورت سے زیادہ شاطر ہوتے ہیں، مگر ہوتے عام انسان ہی ہیں۔ کسی نہ کسی جگہ سے چوٹ ان کو بھی لگتی ہے، اور پھر نہ ان کی ذہانت کام آتی ہے، نہ پیسہ
اور نہ ہی اثر و رسوخ۔ ان کی سوچوں کا تان تھا حدید سے ابراہیم اور ابراہیم سے لقمان پہ جا کر ٹھہر جاتا۔ نازش کی کال نے انہیں خیالی دنیا سے باہر نکالا۔ انہوں نے سگار چھوڑ کر کال اٹھائی۔ شہروز، عائشہ پاکستان میں نہیں ہے؟ دوسری جانب بے چین سی آواز کسی اور کی فکر میں گھلی جا رہی تھی۔ فور گاڈ سیک نازش، کبھی کسی دوسرے کا حال بھی پوچھ لیا کرو۔ وہ پہلے ہی کڑ رہے تھے اور نازش نے ان کے زخموں پہ نمک ہی تو رکھ دیا تھا۔ دوسرے کا حال خراب کیسے ہو سکتا؟ وہ تنزیہ بولی، یا شاید انہیں تنزیہ لگا۔ مجھ پہ طنز کیے بغیر تمہارا گزارا نہیں نہ ہوتا، وہ افسوس سے بولے۔ ان کا رشتہ بھی ہمیشہ عروج و زوال کا شکار رہتا تھا، یا یہ کہنا درست ہوگا کہ زیادہ تر زوال کا ہی شکار رہتا تھا۔ آپ جانتے تھے کہ عائشہ جرمنی گئی ہے؟ غالباً وہ عائشہ کی لوکیشن معلوم کر چکی تھی۔ اب اتنا بھی کوئی 30 مار خان نہیں ہوں میں جو ہر شے کا علم ہو۔ ملک کو لوٹنے والے کرنل صاحب نے خود اپنی توہین میں الفاظ بولے۔ مجھے پاکستان آنے پر افسوس ہو رہا ہے، وہ دکھ بھرے لہجے میں بولی۔ وہ جس کے لیے پاکستان آئی وہ تو وہیں تھی جہاں وہ تھی۔ انہیں اپنی دوستی پہ افسوس ہوا، جانے عائشہ کیسی ہوگی۔ ان کا دل تکلیف میں تھا۔ دوست تکلیف میں ہو تو آپ کو پرسکون رہنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ فیملی تو یاد نہیں آ رہی ہوگی؟ انہوں نے چوٹ کی۔ عائشہ کے معاملے میں وہ شروع سے خود غرض اور شدت پسند تھی، حتیٰ کہ اپنی اولاد کو بھی پیچھے ڈال دیتی تھی۔ میں نے آپ سے زندگی میں صرف ایک چیز مانگی تھی کہ آپ کبھی مجھے عائشہ کو ملنے سے نہیں روکیں گے۔ انہوں نے پرانا وعدہ پھر سے دہرایا۔ میں نے ہمیشہ اپنا وعدہ نبھایا ہے۔ وہ کرسی پہ آگے کو ہو کر بیٹھ گیا۔ اس وعدے کو نبھاتے ہوئے انہوں نے خود سے کیے کہیں عہد توڑے تھے۔ یہ وعدہ وہ نہیں توڑ سکتے تھے کیونکہ دوسری صورت ان کا رشتہ اپنی ہی بنیاد پہ ڈھہ جاتا۔ امید ہے آگے بھی ایسا ہی ہوگا۔ انہوں نے فون بند کر دیا۔ شہروز نے تھک کر کرسی سے پشت ٹکا لی۔ کچھ وعدوں کی پاسداری پوری عمر گردن میں توک لٹکانے کے مترادف ہوتی ہے۔ پانی کی سطح پہ اس کا وجود ساکت تھا۔ دھیمی چلتی سانس متوازن تھی، آنکھیں بند تھی، مگر ان میں کہیں لامحدود سوچیں بھاگ دوڑ کر کے ذہن کو بوجھل کیے جا رہی تھی۔ اس نے اپنے ذہن کو ٹپٹ کر صرف ایک سوچ کا سرا پکڑا، وہ ملائم اور نرم و نازک سرا۔ اس کے ہاتھ آیا تو چہرے پہ تبسم ابھر آیا۔ وہ اس کے دل کی وہ امنگ تھی جس کے حاصل پہ انسان کو کسی اور شے کی طلب نہیں رہتی۔ دفعتاً الارم کی گھنٹی بجی تو اس نے سر جھٹکا اور پول سے باہر نکلا۔ 15 منٹ بعد جیسمین نے آ جانا تھا۔ اس وقت تک اسے فریش ہونا تھا۔ باتھ ٹاول سے خود کو خشک کرتے اس نے کمرے کی طرف رخ کیا۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا جب گھر کی بیل بجی۔ اس نے آٹومیٹک ریموٹ سے دروازہ کھول کر جیسمین کو اندر آنے کا موقع دیا۔ وہ سیدھا کچن میں جا کر ناشتہ بنانے لگی۔ وہ ٹیبل تک آیا تو اس کا ناشتہ موجود تھا۔ کرسی کھینچ کر وہ ابھی بیٹھا ہی تھا کہ اس کے فون پہ کسی کی کال آ گئی۔ نمبر دیکھ کر اس نے ایک نظر جیسمین کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کا باس کافی دنوں بعد گھر آیا تھا۔ دوسری جانب وہ ملازمین کے معاملے میں محتاط رہتا تھا۔ آپ چند دن کی چھٹی کر لیں، اس نے نرم لہجے میں آگاہ کیا، ساتھ ہی ایسپریسو کا گھونٹ بھرا۔ رگوں میں دوڑتے خون کو گرماہٹ مل گئی۔ مگر باس، میری تنخواہ؟ وہ پھر سے چھٹیوں کا سن کر گڑبڑا گئی۔ کیا آپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہے؟ بریڈ پہ جیم لگا کر کھاتے ہوئے اس نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ سوری باس، وہ خجل سی ہو گئی۔ آپ ابھی گھر جا سکتی ہیں، اس نے مزید اضافہ کیا۔ ٹھیک ہے باس۔ وہ کچن کا سامان سمیٹنے کے بعد چلی گئی تو حدید نے اسی نمبر پر دوبارہ کال کی۔ مقابل نے چھوٹتے ہی شکوہ کیا۔ آپ کو بھول سکتا ہوں، اس نے شکوے پہ سوال کر ڈالا۔ اس کا صبح کا ناشتہ برائے نام ہی ہوتا تھا۔ اس وقت بھی وہ ایسپریسو کا مگ تھامے کرسی سے اٹھ چکا تھا۔ دوبارہ چکر کیوں نہیں لگایا؟ بھرم اور مان سے ناراضی دکھائی گئی۔ مصروف ہوں موم، بہت سا کام رہتا ہے، وہ سمجھ گئی۔ میں نے اس دن تمہاری آنکھوں کا پیغام پڑھ لیا تھا۔ انہیں حدید سے کچھ بھی کہنے میں کبھی دقت نہیں ہوتی تھی۔ میں جواب نہیں مانگوں گا۔ پول کی جانب رخ موڑ کر اس نے ایسپریسو کا ایک اور گھونٹ بھرا۔ بس ہمیشہ ایسے ہی یقین رکھنا مجھ پہ، آسو یاد سے برجستگی سے کہا۔ آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میری بیٹی کی حفاظت کرنا حدید، اللہ کے بعد اسے تمہارے سپرد چھوڑا ہے۔ وہ پھر بے بس ماں بن گئی۔ آپ جانتی ہیں نا آپ کی بیٹی خود اپنی حفاظت کر سکتی ہے، اس نے نور کی بولڈ طبیعت کے لحاظ سے جواب دیا۔ اندر کہیں رشک نے سر اٹھایا کہ اس کی بیوی مار کھا کر نہیں، مار کھلا کر آنے والوں میں سے ہے۔ ہاں جانتی ہوں، مگر وہ جذباتی ہے، اس کی یہی خامی اسے خطرے کا شکار کر سکتی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی کمزوریوں سے ناواقف تو نہ تھی اور بے وقوف بھی ہے، حدید نے اضافہ کیا۔ اس نے سن لیا تو دھمکی لگا دے گی، جیسے میں ڈر جاؤں گا اس کی دھمکی سے۔ اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ مگر اس کی محبت سے تو ڈر گئے ہو حدید، وہ اس کی غیر حاضری کی اصل وجہ جان چکی تھی۔
دروازے پہ کوئی آیا ہے موم، میں فون بند کر رہا ہوں۔ اس نے موضوع تبدیل کرنے کی نیت سے جھوٹ بولا، مگر اسی وقت کسی نے دروازے پہ بیل بجا دی۔ اس نے کیمرے میں دیکھا تو کنزا کی آمد پہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ لکھ کر دے سکتا تھا کہ یہ لڑکی کسی دن اسے سخت مشکل میں ڈالے گی۔ کنزا نے گھر میں داخل ہوتے ہی سلام کیا، جس کا جواب دیتے اس نے صوفے سے اٹھنے کی کوشش نہ کی۔ وہ اس کے ساتھ والے صوفے پہ آ کر بیٹھ گئے، ہلکے گلابی رنگ کی کھلتی ہوئی ٹاپ کے ساتھ، سفید ہائی ویسٹ پہنے، اوپر سفید منی جیکٹ زیب تن کیے۔ وہ کافی فریش دکھ رہی تھی۔ میں تمہارے ساتھ آفس جاؤں گی ہینڈسم، اس نے آتے ہی اپنے آنے کا مقصد عیاں کیا، اور پھر نظر بھر کر حدید کو دیکھا جو اپنے ازلی حلیے میں بے نیاز سا بیٹھا ایسپریسو کے آخری گھونٹ بھر رہا تھا، ساتھ موبائل پہ انگلیاں چلاتے ہوئے وہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ اگر ہینڈسم کہا تو ساتھ نہیں لے کر جاؤں گا، اس نے نظریں موبائل سے ہٹا کر تنبیہ کی، اور جیسے میں مان لوں گی ہینڈسم پہ خاصا زور دے کر اس سے زج کیا۔ کافی پیو گی؟ حدید نے فون کو جیب میں ڈالتے ہوئے سوال پوچھا، خود وہ اپنا مگ ختم کر چکا تھا۔ جیسمین کہاں ہے؟ کافی والی بات پہ کنزا کو اچانک ملازمہ کا خیال آ گیا۔ میں نے چھٹی دی ہے۔ کافی؟ اس نے بات ٹالنی چاہی۔ تمہارے ہاتھ کی کافی کو کون کمبخت انکار کرے، وہ دلگیر لہجے میں بولی۔ اتنے مسکے کیوں لگاتی ہو؟ صوفے سے اٹھتے ہوئے اس نے تنگ آ کر پوچھا۔ اتنے سوال کیوں پوچھتے ہو؟ اس نے سادگی سے سوال پہ سوال کر ڈالا۔ سرنڈر۔ ہاتھ کھڑے کر کے وہ کچن کی طرف چلا گیا۔ ناخنوں کو پسند کے سانچے میں ڈھالتے ہوئے وہ میوزک سن رہی تھی۔ ہمایوں نے اندر آ کر میوزک بند کیا تو ان کا دھیان بھٹکا۔ کہاں ہے تمہارا بیٹا؟ وہ خاصے الجھے ہوئے تھے۔ میرا بیٹا؟ انہوں نے طنز بھرا سوال کیا۔ برہان کہاں ہے مائدہ؟ وہ تھک کر بولے۔ جیسے وہ مجھے بتا کر جاتا ہے، انہوں نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ پھر بغیر سیکیورٹی کے نکل گیا ہے؟ وہ متفکر ہوئے۔ آخر کو باپ تھے، اپنی اولاد اور وہ بھی اکلوتی اولاد کو لے کر نہایت پریشان بھی۔ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میرا بیٹا اتنا کمزور ہے کہ اس سے ان سو کالڈ حفاظتی اقدامات کی ضرورت ہوگی؟ وار کرنے میں ان کا بھی کوئی ثانی نہ تھا۔ کمزور ہے، اسی لیے تو باپ کے بھیجے بندے سے گولیاں کھا گیا۔ انہوں نے چوٹ کی۔ کیا کرے وہ بھی، اسے امید نہیں ہوگی کہ اس کا اپنا سگا باپ یہ سب کر سکتا ہے۔ انہوں نے دل جلانے کے انداز میں زہر اگلا۔ میرا خون جلانے کے علاوہ تمہیں کچھ کرنا نہیں آتا؟ آپ نے کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا، وہ نیل پینٹ لگاتے ہوئے بڑبڑائی۔ اگر تمہارے ناخنوں پہ رنگ و روغن ہو گیا ہو تو ایک کپ چائے منگوا دوں؟ کنپٹی کو انگلیوں سے مسلتے ہوئے انہوں نے اپنا تقاضا بیان کر واش روم گھس گئے۔ مائدہ نے ملازموں کو آواز دے کر 2 کپ چائے منگوائی۔ ہمایوں فریش ہو کر باہر نکلے۔ چائے کا گھونٹ بھرتے یکدم انہیں عائشہ سے اپنی آخری ملاقات یاد آ گئی جب وہ چائے ادھوری چھوڑ آئے تھے۔ سر جھٹک کر وہ ہال میں داخل ہوئے اور کپ پکڑ کر بیٹھی مائدہ سے دو بدو مخاطب ہوئے۔ برہان کی الیکشن کمپین شروع ہونے والی ہے، بابا اسے اپنی جگہ پہ لانا چاہ رہے ہیں۔ آپ نہ صحیح، آپ کا بیٹا ہی صحیح، انہوں نے طنز میں ڈوبا نشتر چلایا، مگر ہمایوں کو اب عادت ہو چلی تھی۔ اسے محتاط رہنا ہوگا، وہ اس خاندان کا اکلوتا وارث ہے، انہوں نے تنبیہی انداز اپنایا۔ اور آپ کی بھانجی؟ وہ تضحیک امیز انداز میں بولی۔ وہ اس سب میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، اسی لیے تو یہ جگہ بابا نے برہان کو دان کر دی، ورنہ میرا بیٹا تو کہیں پر بھی نہیں تھا۔ تم نے ہمیشہ نور اور برہان کا موازنہ کیا ہے، افسوس سے کہا۔ تو کیا بابا ایسا نہیں کرتے؟ وہ صرف اپنی بیٹی اور نواسی کو اہمیت دیتے ہیں۔ وہ ہتھے سے اکھڑ گئی۔ جان چھوڑ دو عائشہ کی، کیا بگاڑا اس نے تمہارا؟ چائے کا کپ زور سے سائڈ ٹیبل پہ جھٹک کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ بھورے مایا کے چند قطرے ٹیبل پہ گر کر ساری نفاست پہ داغ لگا گئے۔ چھوڑا کیا اس نے؟ وہ عجیب سے لہجے گویا ہوئی۔ میں یہاں سے دفع ہی ہو جاؤں تو بہتر ہے۔ غصے اور ملال سے اپنا کوٹ اٹھا کر وہ دروازے کی طرف بڑھے۔ دروازہ بند کر جائیے گا، انہوں نے کوئی خاطر خواہ اثر نہ لیا۔ وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا جب اس کے برابر والی سیٹ پہ بیٹھی کنزا کو اس کے گلے میں غائب مفلر دیکھ کچھ یاد آیا۔ حدید تم مفلر نہیں لیتے اب؟ اس کی خالی گردن سے یہی اندازہ لگایا۔ کبھی کبھار لے لیتا ہوں، اس نے عامیانہ انداز سے جواب دیا۔ تمہیں وہ لڑکی یاد ہے، وہ جو ہمیں پکنک اسپاٹ پہ ملی تھی، جس نے ایک ایکٹریس کو ڈوبنے سے بچایا تھا؟ اچانک کنزا نے اس کا موضوع چھیڑا۔ اسٹیئرنگ گھماتے حدید کے ہاتھ پل بھر کو تھمے۔ یاد نہیں، ازلی بے نیازی۔ جانتے ہو کل میری اس لڑکی سے ملاقات ہوئی، اس نے بالکل تمہارے جیسا مفلر پہن رکھا تھا۔ ایک پل کو تو گمان گزرا کہ یہ وہی ہے۔ وہ ساری بات اس کے گوش گزار کر گئی۔ اتفاق، عام سے لہجے میں جواب دیا۔ وہ اسے پاکستان کے متعلق باتیں کرنے لگ گئی، لیکن حدید کا ذہن برق رفتاری سے کام کرنے لگا۔ وہ یونیورسٹی کی راہداری سے گزر رہا تھا جب کسی احساس کے ذریعے تھم گیا۔ ارد گرد نظریں گھمائی مگر کسی کو اپنی جانب دیکھتا نہ پایا۔ کندھے اچکا کر وہ دوبارہ چلنا شروع ہو گیا۔ اسے کئی بار یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ اسی اثنا میں اسے کال موصول ہوئی۔ مراد صاحب کا نمبر دیکھ کر اسے اپنی لاپرواہی کا احساس ہوا۔
آج میرا چیک اپ تھا عفان. سوری بابا، میں بھول گیا. کندھے جھک گئے. وہ کبھی اپنا اچھا بیٹا نہیں بن پایا تھا. شرمندہ نہیں کر رہا. تمہیں یہ بتانے کے لیے فون کیا کہ تمہاری ماما واپس آ گئی ہیں. وہ آپ کی بیوی ہیں بابا. میری ماں مر چکی ہے، سرد لہجے میں جواب دیا. مراد کے دل میں درد اٹھا. تم حقیقت کو کب تک جھٹلاؤ گے؟ انہوں نے بھاری دل سے پوچھا. میں اپنے دوست کے گھر رکوں گا، آج گھر نہیں آؤں گا. اس نے بات تبدیل کر دی. عفان، وہ التجائیہ لہجے میں بولے، مگر اس نے کال کاٹ دی. زخم اندیکھے ہی صحیح مگر گہرے تھے، مرہم ایک صحیح مگر رسائی کے پار تھا. چند گہرے سانس بھر کر اس نے خود کو کمپوز کیا. پھر ایک شناسا نمبر پہ کال ملائی. آج میں تمہاری طرف رہ سکتا ہوں؟ آواز پرنم ہوئی. تمہارے تایا کا گھر ہے عفان، جب جی چاہے آ سکتے ہو. اس نے اس کی اپنائیت اور مان کا بھرم رکھ لیا. آدھا دن آفس میں گزار کر وہ واپس گھر جا رہی تھی. اسے صبح اپنی اسائنمنٹ جمع کروانی تھی. شکریہ کنزے. وہ ممنون ہوا. تم پریشان ہو؟ اس کی آواز کی بشاشت مفقود پا کر ہی اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، ورنہ وہ تو کنزا سے ہمیشہ بہت حشاش پشاش ملتا تھا. تکلیف میں ہوں. گاڑی کے بونٹ پہ بیٹھتے اس نے صاف گوئی سے جواب دیا. وہ اس کا آئینہ تھی، وہ اس سے کچھ نہیں چھپا سکتا تھا. آنٹی آئی ہیں؟ اسے اس اداسی کی وجہ سے بھی آشنائی تھی. وہ ہماری زندگیوں سے جاتی کیوں نہیں؟ لب بھینچ کر بے بسی سے پوچھا. شاید وہ کوشش کرنا چاہتی ہیں. اس نے اپنا اندازہ لگایا. مگر انہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مجھے ان کی ضرورت نہیں. گھر آ جاؤ، پھر بات کرتے ہیں، اور دھیان سے آنا. اس حال میں بھی اس کی خود کے لیے فکر پہ وہ مسکرا اٹھا. اب دل قدرے پرسکون تھا. مرہم تک رسائی اتنی بھی مشکل نہ تھی. سیٹ تیار تھا جس کے مطابق آج اس کی فلم کے ہیرو سے شادی طے تھی. چونکہ رودابا اس فلم کی مرکزی ہیروئن تھی، اس لیے اس کا کردار دوسری بیوی کا تھا. نانا کے مطابق سیکنڈ لیڈ. آج اسے سین میں ساڑی پہننی تھی، سرخ کامدار ساڑی جس پہ گولڈن کام کیا گیا تھا. سین شوٹ کرنے کے بعد اس کا ارادہ چند ایک ٹک ٹاک ویڈیو بنانے کا بھی تھا. یہ حقیقت ہی تھی کہ اس نے پہلی مرتبہ ساڑی پہنی تھی. اس کے فینز یقیناً اسے اس لباس میں دیکھ کر مبہوت رہ جائیں گے. کیمرہ مین سے فیور لے کر اس نے چند ویڈیوز ریکارڈ کروائی. ویڈیوز دیکھ کر مطمئن ہونے کے بعد وہ گھر واپسی کے لیے لباس تبدیل کرنے جا رہی تھی جب اسے سامنے کافی فاصلے پہ حدید نظر آیا. وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا. غالباً وہ یہاں کسی کام سے آیا تھا، یہ جانے بغیر کہ یہاں اس کی فلم کا شوٹ ہو رہا تھا. اس کے سامنے ایک سوٹڈ بوٹڈ شخص کھڑا تھا. حلیے سے وہ کوئی بزنس مین ہی دکھ رہا تھا. وہ دونوں کافی سنجیدگی سے کسی موضوع پہ بات کر رہے تھے. دفتن حدید نے اسے بازو سے اشارہ کر کے ایک طرف آنے کو کہا. وہ خود بھی اس کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، مگر کسی کی نگاہ خود پہ محسوس کرتے اس نے نظریں گھمائی. زخرف نے فوری نگاہوں کا زاویہ تبدیل کیا. اس کا ارادہ چینجنگ روم کی طرف جانے کا تھا، اور اسی وقت حدید کی نظر اس پہ آ کر رکی. سرخ ساڑی میں ملبوس، گہرے میک اپ سے سجے، خوبصورت نقوش والی اس کی بیوی تھی. دل نے ایک بیٹ مس کی. اسے اچانک دیکھ لینے کی خوشی بیان سے باہر تھی. وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی، ورنہ اس کے بدلتے تاثرات دیکھ کر حیران رہ جاتی. ڈینیل، آپ 2 منٹ انتظار کریں، میں ایک ضروری کال کر کے آتا ہوں. مہمان کو بٹھا کر وہ برق رفتاری سے گلاس ڈور کھول کر باہر نکلا. چلتے ہوئے اس کے قدم تیز رفتار تھے. شاید وہ اسے نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دینا چاہتا تھا. اسے دور جاتے دیکھ وہ بے ساختگی سے اسے پکار بیٹھا. زخرف. وہ تھم گئی. اس وقت تک وہ اس کے قریب پہنچ گیا. وہ پلٹی تو اس کے سنہرے بالوں میں بننے والی لہروں کی فضا کو حدید نے اپنی سانسوں میں مقید کیا. اتنے قریب سے اس کو دیکھ کر حدید کا سانس سینے میں جام ہوا. حدید. اس کے برعکس نور کا چہرہ نارمل تھا. غالباً وہ اپنے جذبات پہ بند باندھ چکی تھی، البتہ جسم میں ہلکی سی کپ کپاہٹ ہو رہی تھی. ایک میٹنگ کے لیے آیا تھا. فوراً وضاحت دی. کہیں وہ یہ ہی نہ سمجھ لے کہ وہ پھر اسے اسٹاک کر رہا ہے. میری شوٹنگ تھی یہاں. اس نے سمجھتے ہوئے سر ہلا دیا. پھر اپنی موجودگی کی وجہ بھی بیان کر دی. تمہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے؟ وہ اس کا کانپنا نوٹ کر چکا تھا. لیکن اس بار میں تم سے جیکٹ نہیں لوں گی. اس نے مسکرا کر جواب دیا. میں نے جیکٹ پہنی بھی نہیں ہے. وہ بھی دو بدو بولا. میں لباس تبدیل کرنے جا رہی تھی. اس نے یہاں سے جانے میں ہی عافیت جانی، کیونکہ اسے اب حقیقتاً ٹھنڈ لگ رہی تھی، مگر اس کا بھرم آڑے آ رہا تھا. شور، میں چلتا ہوں. وہ بھی مزید مہمان کو انتظار نہیں کروا سکتا تھا. اسے آج بہت اہم موضوع پہ بات کرنی تھی. سنو. وہ جانے کے لیے مڑا تو اس نے کسی خیال سے چونکتے اسے آواز دی. وہ پلٹ گیا اور سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا. تمہاری کزن نے وہ مفلر میرے پاس دیکھا ہے. میں نہیں چاہتی کہ وہ ہرٹ ہو. تم گھر آ کر وہ مفلر لے لینا. اور تم ایسا کیوں چاہتی ہو؟ وہ کنزا کے بتانے کے باعث پہلے سے ہی جانتا تھا. اندر کہیں اسے خوشی ہوئی تھی کہ اس نے اس کا اڑایا مفلر سنبھال کر رکھا تھا. بہت حساس سی لڑکی ہے، اور یہ دنیا حساس لوگوں پہ تنگ ہوتی ہے. میں اپنی جانب سے اسے تکلیف نہیں دینا چاہتی. جانے نور کیوں اس قدر حساس ہونے لگی، وہ بھی ایک اجنبی کے لیے.
اس لڑکی کے لیے جو اس کے لیے خطرے کے سوا کچھ نہ تھی۔ تم نے ایک ملاقات میں اتنا کچھ اخذ کر لیا، وہ متاثر کن بولا۔ اس کی بیوی نے درست اندازہ لگایا تھا، قابل رشک بات تھی۔ میں انسانوں کو ایک بار میں ہی پرکھ لیتی ہوں، دنیا ادھر ہو جائے یا ادھر، لیکن زخرف نور کی خود پسندی کبھی کم نہ ہوتی تھی۔ انٹرسٹنگ، لیکن وہ اب تمہارا ہے، اس نے اٹل لہجے میں کہا۔ لیکن وہ تحفہ ہے، اس نے زور دیا۔ اور وہ تحفہ کس کو دیا تھا؟ ماتھے پہ بل ڈالے استفسار کیا۔ تمہیں۔ تو جب میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تمہارا ہے تو اتنا کافی ہونا چاہیے۔ مجھے ابھی جانا ہے، بعد میں بات ہوگی۔ وہ ایک آخری نگاہ اس پہ ڈال کر پلٹ گیا۔ پیچھے وہ اس کے ہٹ دھرمی پہ کڑ کر رہ گئی۔ گھر آ کر سب سے پہلے اس نے کمبل کھینچ کر اوڑھا تھا۔ سارا راستہ وہ کپ کپاتی آئی تھی۔ اتنی دیر ٹھنڈ میں سین فلمانے اور ٹک ٹاک ریکارڈ کروانے کے بعد اس کا ڈیزائنر کوٹ بھی اس کی ٹھنڈ میں کمی نہیں کر پایا تھا۔ بدتمیز، جیکٹ نہیں پہننی تھی تو کوٹ تو پہننا تھا نا، وہیں دے دیتا۔ بڑبڑاہٹ بھری سرگوشی۔ اس وقت اگر وہ سچ میں اسے اپنا کوٹ دے دیتا تو اسے گرماہٹ مل جاتی، یا شاید وہ اس کے لمس کی گرماہٹ تھی جس کی وہ عادی ہوتی جا رہی تھی۔ شرم کرو نور، کیا ایک ایک کر کے اس کے سارے کوٹ، جیکٹ اور مفلر سمیٹنے کا ارادہ ہے؟ اس نے خود کو ڈپنا۔ اسی وقت اسے برہان کی کال موصول ہوئی۔ عائشہ دوسرے کمرے میں نماز پڑھ رہی تھی، اس لیے اس نے فون اسپیکر پہ ڈال دیا۔ نانا نے بتایا سیاست میں داخل ہو گئے ہو؟ اس کے بولنے سے قبل ہی وہ بول اٹھی۔ ان کا حکم کیسے ٹال سکتا ہوں؟ وہ مؤدبانہ شریر لہجے میں بولا۔ مبارک ہو، اس نے دل سے دعا دی۔ جہنم میں جا رہا ہوں اور تم مبارک دے رہی ہو؟ وہ بے بسی بھرے انداز میں بولا۔ مجھے امید ہے تم جہنم میں بھی گلشن کھلا دو گے۔ وہ اسے چھیڑنے لگی۔ کافی اچھی امیدیں وابستہ ہیں مجھ سے، اس نے زومانی بات کی۔ ہے تو صحیح، تمہیں کیا لگتا ہے الیکشن جیت جاؤں گا؟ جیت جاؤ گے؟ وہ مکمل یقین سے گویا ہوئی۔ مگر میں نہیں چاہتا۔ پھر کیا چاہتے ہو؟ بالوں کو جوڑے میں باندھتے اس نے مصروف سا پوچھا۔ کوئی فلم کمپنی کھولنا چاہتا ہوں تاکہ ہر وقت تمہارے ساتھ رہا کروں۔ وہ دل گرفتگی سے بولا تو وہ ہنس پڑی۔ اس فریضے کو سر انجام دینے کے لیے تمہیں اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے لیے تو پھر کچھ بھی، کندھے جھکا کر اپنائیت سے کہا۔ اچھا سنو، میرا دل کہتا ہے تم جیت جاؤ گے، جیتنے کے بعد سب سے پہلے میرے پاس آنا۔ وہ اس کو مس کر رہی تھی۔ قبول ہے۔ ایک منٹ، مجھے یاد آیا تم نے وہ ڈرائیور واپس بھجوا دیا جو میں نے بھیجا تھا؟ دل سوز سب بولتے اچانک ہی وہ سوالیہ ہوا۔ جب میں نے کہا تھا کہ مجھے گاڑی نہیں چاہیے تو تمہیں نہیں بھیجنی چاہیے تھی، اس نے عزلی بے نیازی سے جواب دیا۔ تم بہت ضدی ہو، وہ ناراضی سے بولا۔ تم سے کم۔ اوکے اوکے، اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ دونوں قریبی دوست ہنستے مسکراتے گفتگو میں مصروف رہے۔ وہیں دوسرے کمرے میں عائشہ نے ایک کال ملائی۔ حدید، پروجیکٹ کی پروگریس رپورٹ؟ بے چینی ان کے انگ انگ سے جھلک رہی تھی۔ بابا کا خواب جلد ہی پورا ہوگا، لہجے میں مضبوطی شامل ہے حال تھی۔ انشاءاللہ، انہوں نے دل سے اس دعا کی مقبولیت مانگی۔ میں آپ کا احسان نہیں اتار سکتا، ممنون لہجے سے الفاظ ادا کیے۔ ماں بیٹے میں احسان کہاں سے آ گیا حدید؟ وہ برا منا گئی۔ آپ ساس بھی ہیں نا، بھول کیوں جاتی ہیں؟ اس نے گل افشانی کی تو وہ مسکرا اٹھی۔ تم بھولنے تھوڑی دو گے، میں جلدی آپ سے ملنے آؤں گا، اس نے یقین دہانی کروائی۔ سیدھی طرح کہو اپنی بیوی سے ملنے آؤ گے، وہ اسے زج کرنے لگی۔ تنگ نہ کیا کرے موم، وہ جھم گیا۔ یہ تم نور کو کیوں کہہ رہے تھے کہ میں نازش کے گھر نہ جاؤں؟ وہ خالصتاً ماں والی ٹون میں بولی۔ کیونکہ آپ کی دوست اس وقت برلن میں نہیں ہے اور ان کے شوہر سے آپ یقیناً ملنا نہیں چاہیں گی۔ تم یہ بات خود بھی مجھے بتا سکتے تھے۔ وہ لیٹ می گیس، تمہیں مجھ سمجھ نہیں آئی کہ تم نور سے بات کا آغاز کیسے کرو، تو تم نے میرا ذکر شروع کر دیا۔ ان کے اندازے پہ وہ خاموشی رہا، اعتراف اور انکار دونوں ہی بس میں نہ تھے۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں حدید، لیکن تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں وقت رہتے اسے اپنے احساسات بتا دینے چاہیے؟ وہ حدید کی فطرت سے واقفیت رکھتی تھی، اس کی رگ رگ سے آشنائی حاصل تھی، اس کے دل کے جذبات تک رسائی تھی۔ یہ بات آپ بھی جانتی اور میں بھی کہ ابھی یہ موقع درست نہیں ہے۔ نہیں حدید، یہ صرف تمہاری خود کو دی جانے والی تسلی ہے، وہ اسے سمجھانے لگی۔ واٹ ایور، مجھے ملتے رہنا۔ نور کے قدموں کی آواز کمرے کے پاس سنتے ہی انہوں نے آخری جملہ کہا۔ اس نے دھیمی سی آمادگی ظاہر کر کے فون بند کر دیا۔ تو یہ ہے اس کی آج کی ایپیسوڈ۔ سم ٹائمز میں زیادہ ریکارڈ نہیں کر پاتی تو اس لیے چھوٹی ایپیسوڈ دے دیتی ہوں، لیکن آئی پرومس جیسے ہی تھوڑا موسم نارمل ہوگا تو میں آپ لوگوں کے لیے زیادہ ٹائم ڈیوریشن کے ناولز ریکارڈ کروں گی۔ اب بھی بس سے باہر ہے، گرمی برداشت ہی نہیں ہوتی اور مجھ سے تو بالکل بھی نہیں ہو رہی، اور میں جس جگہ رہ رہی ہوں وہ جہنم سے کم نہیں ہے۔ اور باقی ان کی جو سچویشن ہے سمجھ نہیں آ رہی، اب تم لوگوں کی شادی ہوگی ہے تو کیوں ایک دوسرے کو وہ تم لوگ کیا یار کیسے کپلز ہیں آج کل کے۔ ملتے ہیں پھر اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔